بسم اللہ الرحمن الرحیم منہاج المسلم درس 56 ہو گئی طباع کے ہیں 57 نمبر جو نیا درس نہ فصل رابع ہے، اس میں فی الغسل غسل کے متعلق مسائل ہے۔ نہانا کب انسان پر واجب ہو جاتے ہیں؟ تو عام زندگی میں ہم نہاتے ہیں صفائی ستھرائی کے لیے، بعض لوگ صبح شام نہاتے، بعض صرف صبح بعض صرف شام، بعض لوگ جو ہے نا ہفتے نہیں نہاتے، مہینہ مہینہ، وہ الگ چیزیں ہیں۔ اب آگے وہ نہانا بتا رہے جو واجب ہو۔ یا پر 4 باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ غسل واجب ہے قرآن اور حدیث کی وجہ سے۔ قرآن میں بھی ہے کہ جب آدمی جنابت میں ہو، فَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، دیکھیے لکھا ہے۔ حدیث میں بھی اذا تجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، جب دخول ہو جائے عضو مخصوص کے اندر تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ کئی چیزیں ہیں اس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتی، چند چیزیں ہیں چند۔ ایک نمبر یہ ہے الجنابۃ، جنوب ہو جانا، اور اس میں جمع بھی آتا ہے کہ جب 2 عضو مخصوص پرائیویٹ پارٹس آپس میں مل جائے، مرد اور بیوی کے، یعنی جو شوہر بیوی ہوتے ہیں، یا غلط کاری کی وجہ سے بھی ہو، جب انزال ہو جائے یا انزال نہ ہو جائے، یعنی منی نکلے یا نہ نکلے، نیند کی صورت میں ہو یا بیدار ہو کر، تو اس صورت میں غسل کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ دیکھیے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب بیوی کے جو خاص ایام ہوتے ہیں، ماہوار اس کو بولتے، وہ شروع ہو جاتے، جب وہ رک جائے، ختم ہو جائے تو نہانا واجب ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے جب اس کا بچہ ہو جائے، بچے کے بعد جو خون آتا ہے وہ رک جائے، ختم ہو جائے، اس سے اللہ کا فرمان فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہ حیض کے ایام میں اس سے دور رہو۔ تیسری چیز جس کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے دخول فی الاسلام، اسلام میں جب آدمی داخل ہو رہا ہو، مسلمان ہو رہا ہو۔ ہمارے نزدیک تو اسلام لانے کے لیے نہانا ضروری نہیں ہے کلمہ پڑھنے کے لیے، کیونکہ کلمہ پڑھ سکتا ہے آدمی، لیکن وہ اس وجہ سے لوگ اس کو کہتے نہاؤ کہ وہ آدمی پہلے جنابت وغیرہ کی وجہ سے ہوتا ہے نا، ممکن ہے اس وجہ سے، تو بس جیسے تیسے ہونا وہ نہائے، اس کے لیے بہتری ہوگی جتنی جنابت ہوگی نا، خباثت اور نجاست وہ گر جائے گی، اللہ کا نام لے گا، کلمہ پڑھے گا۔ فمن دخل من الكفار الى الاسلام وجب علیہ یغتسل لامرہ صلی اللہ علیہ وسلم ثمامۃ الحنفی، ثمامہ صاحب کو بھی حکم دیا تھا جب وہ اسلام لا رہے تھے تو نہایا۔ نمبر 4 الموت، جب آدمی مر جائے تو اس کو غسل دینا واجب ہو جاتا ہے، اس کو کیا کر دے؟ غسل دیا جائے۔ کون سی چیزوں میں نہانا سنت و مستحب ہوتا ہے؟ ما استحب الاغتسال للجمعۃ، جمعے کے لیے نہانا سنت و مستحب ہے، جیسے غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، پہلے واجب تھا پھر مستحب بن گیا۔ نمبر 2 الاحرام، احرام جب آدمی عمرے یا حج کے لیے احرام باندھ رہا ہونا تو اس وقت بھی کیا کرنا ہے؟ نہانا مستحب طریقہ ہے۔ نمبر 3 لدخول مکہ تھا، جب آدمی مکے میں داخل ہو جائے، پہلی بار، ہر مرتبہ والوں کے لیے نہیں ہے جو لوگ رہتے ادھر، اور جب وقوف عرفہ کرے حج میں، عرفے کے دن وقوف کر رہا ہو ادھر۔ نمبر 4 جب ایک انسان کسی مردے کو غسل دے دے، میت کو، تو اس کے لیے خود نہانا کیا ہے؟ بہتر طریقہ ہے کہ وہ نہائے۔ المادۃ الثانیۃ فی فروض الغسل، غسل کے اندر کتنے فرض و سنت ہے؟ دیگر ائمہ حضرات کے نزدیک غسل میں یہ فرض ہے کہ نیت کر لے انسان، عزم القلب، دل سے ارادہ کرے کہ جو بڑا حدث مجھے لاحق ہے یہ ختم ہو جائے۔ ہمارے نزدیک نیت کرنا سنت اور عام بات ہے، فرض نہیں ہے۔ نمبر 2 تعمیم سائر الجسد بالماء بدلک ما يمكن دلکه واضافۃ الماء مع ما يتعذر دلکه، دوسرا یہ ہے کہ بدن پر پانی بہا دے، پوری بدن کو پانی پہنچا دے جب پہنچا سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک کیا واجب ہے کہ کلی کر لے،
نمبر 3 ناک میں پانی ڈالے، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالے، نمبر 3 پورے بدن کو دھو لے، پورے بدن کو پانی پہنچائے۔ نمبر 3 ان کے نزدیک جو فرض ہے وہ کیا ہے کہ انگلیاں اور بالوں کا خلال کرے، نہ پوری جگہ پر پانی پہنچا دے، یا جس سے ناپ ہوتا ہے۔ سنت طریقے اس میں کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، مشروع ہے فی کل عمل۔ نمبر 2 ہتھیلیوں کا شروع میں دھو لینا ہاتھوں کا۔ نمبر 3 نجاست پہلے دور کرنا، پھر اس کے بعد نہانا۔ نمبر 4 ہے تقدیم الاعضاء الوضوء قبل غسل الجسد۔ ان کی نزدیک سنت طریقہ یہ ہے نا کہ پہلے کیا کر لے؟ وضو والے اعضاء دھو لے، مانا پہلے وضو کر لے اس کے بعد نہائے، مزمزہ استنشاق وغیرہ کر لے۔ ہمارے نزدیک واجب ہے، ان کے نزدیک سنت ہے۔ مکروہات کیا ہے؟ کون سی چیزیں مکروہ ہیں؟ الاسراف فی الماء، پانی میں اسراف کرنا یہ مکروہ ہے۔ نمبر 2 الغسل فی المکان النجس، گندی جگہ پر نہانا بھی مکروہ ہے کہ وہاں نجاست پھیل جائے گی۔ نمبر 3 الاتصال بفضل طہور المرأة، یہ مکروہ ہے کہ خاتون سے جو پانی مزید زیادہ ہو جائے رہ جائے اس سے کرنا۔ الاتصال بالاساطر من خیاط و نحوہ، چوتھا یہ ہے کہ بغیر کسی پردے وغیرہ سطر کے کھلی جگہ پر کرنا، ویسے اگر صحیح معنی میں کھلا ہو نظر آ رہا پھر تو حرام ہے، گناہ ہے۔ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ، کہ دیکھیں کہ جب کوئی غسل کرے تو کھلی جگہ پر نہ کرے بلکہ اسی جگہ پر کر جہاں پر سطر حاصل ہو۔ 5 نمبر پر یہ ہے کھڑے پانی میں غسل نہ کرے، الاتصال فی الماء الراکد الذی لا یجری، جو چلتا نہ ہو۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ بس آدمی بیٹھ جائے، پہلے استنجا کر لے، ہاتھ دھو لے، پھر استنجا کر لے، اور ادھر ادھر گندگی لگی وہ ہٹائے، پھر اس کے بعد وضو کر لے پورا۔ وضو کرنے کے بعد پاؤں دھو لے، پھر بعد میں بھی دھو سکتے دوبارہ، پھر نہانا شروع کر دے، سر کندھے سب دھو لے، پھر اوپر نیچے بدن سارا صاف کر دے۔ نمبر 4 کیا طریقہ ہے؟ فیما یمنع بالجنابہ، چوتھی بات یہ بتا رہے کہ غسل میں کون سی چیزیں صحیح نہیں ہے، مانا جب آدمی پر غسل واجب ہو، جنابت میں ہو، جنوب ہو، تو کون سی چیز اس سے رک جائے گا؟ نمبر 1 قراءۃ القرآن الا الاستعاذہ، قرآن کریم نہیں پڑھے گا، جیسے حدیث لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شیء من القرآن۔ دخول المساجد، مسجد میں نہیں جائے گا، مسجد پر سے گزرنا بھی منع ہے۔ نمبر 3 الصلاۃ فرضا کانت او نفلا، کوئی بھی نماز پڑھنا منع ہے۔ نمبر 4 مس المصحف ولو بعود و نحوہ، یا بعود و نحوہ، کہ قرآن کریم کو ہاتھ لگانا بھی منع ہے، لینا۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ غسل سے متعلقہ باتیں تھی۔